نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ایک ویڈیو بھیجی ہے جس میں ایک جاہل جو کہ اسلام اور سنیت کا دشمن ہے، اس نے اس وقت کے عظیم بزرگ سیدی امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ پر یہ جاہلانہ اعتراض کیا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک بیان میں بتایا کہ انہوں نے درس نظامی نہیں کی، مدرسے میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جو مروجہ فنون ہوتے ہیں وہ حاصل نہیں کیے، درس نظامی نہیں کی، بلکہ کتابوں کا بہت زیادہ مطالعہ کیا ہے، علماء کے پاس جا جا کر رہنمائی حاصل کی ہے۔ تو پھر وہ ویڈیو میں وہ یہ کہتا ہے کہ جناب یہ دیکھیں ان کی جہالت ہے، یہ بالکل جاہل ہیں، یہ عالم نہیں ہیں۔ تو دیکھیں جس نے اس طرح کا جاہلانہ اعتراض کیا ہے وہ خود علم دین سے وہ ناواقف ہے، اس کو خود نہیں پتہ کہ وہ کہ عالم کسے کہتے ہیں، بلکہ وہ خود عالم بھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ جو عالم ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ عالم کسے کہتے ہیں، عالم کون ہوتا ہے، جاہل کون ہوتا ہے۔ جس کو عالم اور جاہل میں فرق کا نہ پتہ ہو تو وہ اس طرح کی زبان درازیاں کرتا ہے اور بہتان اس طرح کے باندھتا ہے۔ تو معاذ اللہ یہ ایک مسلمان کے حوالے، عام مسلمان کے حوالے سے بھی اس طرح کی گفتگو کرنے کی، دل آزار باتیں کرنے کی، غیبت اور بہتان درازی کی اجازت نہیں ہے۔ چہ جائے کہ ایک ایسے محسن اہل سنت پر بہتان درازی کی جائے کہ جن کا احسان قیامت تک یہ امت بھول نہیں پائے گی، جنہوں نے اس امت پر اتنا احسان کیا اور دین اسلام کے لیے اتنی کاوشیں کی، ان پر بہتان درازی یہ دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد کرنے کے برابر ہے۔ تو اب سب سے پہلے میں عرض کروں گا کہ عالم کسے کہتے ہیں، اور پھر سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے سے جو اکابر علماء ہیں ان کی کیا رائے ہے ان کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے عالم کسے کہتے ہیں؟ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، آپ نے عالم کی جو آسان الفاظ میں تعریف بیان فرمائی ہے جو کہ ملفوظات کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ عالم کی تعریف یہ ہے کہ عقائد سے پورے طور پر آگاہ ہو اور مستقل ہو، اور اپنی ضروریات کو کتاب سے نکال سکے بغیر کسی کی مدد کے۔ پھر مزید فرماتے ہیں کہ صرف کتب بینی کافی نہیں بلکہ علم افواہ رجال سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ 683 پر فرماتے ہیں کہ سند کوئی چیز نہیں، بہتیرے سند یافتہ محض بے بہرہ ہوتے ہیں، اور جنہوں نے سند نہ لی ان کی شاگردی کی لیاقت بھی ان سند یافتوں میں نہیں ہوتی۔ علم ہونا چاہیے، اور علم الفتویٰ پڑھنے سے نہیں آتا جب تک مدتہا کسی طبیب حاذق کا متبع نہ کیا ہو۔ تو بہرحال آپ نے یہ فرما دیا کہ سند یہ ضروری نہیں اور سند کافی بھی نہیں ہے، اصل میں فرمایا کہ علم ہونا چاہیے۔ تو اب خلاصہ جو ہے وہ خلاصہ کلام اگر نچوڑ نکالا جائے تو یہ بنتا ہے کہ عالم کون ہوگا کہ جو عقائد کا علم رکھتا ہو کہ وہ کفر اور اسلام، ہدایت اور گمراہی میں جو ہے وہ فرق کر سکے، اور پھر یہ ہے کہ وہ بقدر ضرورت علم رکھتا ہو، یعنی وہ عالم ہو، شرعی مسائل ضروریہ کو جانتا ہو، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ علم کیوں رکھتا ہو کہ وہ فرض اور واجب کو چھوڑنے والا نہ ہو اور حرام سے بچنے والا ہو، یعنی جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان پر اس کا عمل ہو، اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے اس سے وہ بچنے والا ہو۔ اور اگر کوئی اس کو مسئلہ نہیں آتا یا یاد نہ رہے یا نیا مسئلہ پیش آئے تو کسی اور کی مدد کے بغیر وہ کتابوں سے نکال سکے، اور علم جو ہے وہ کتابیں پڑھ کر اور علماء سے سن کر اور ان کی صحبت میں رہ کر بھی حاصل ہوتا ہے۔
اور سند کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ علماء سے پوچھ پوچھ کر اور مسائل کی بار بار تحقیق کر کے بھی آدمی عالم بن جاتا ہے، بلکہ درس نظامی پڑھے ہوئے، بلکہ بعض پڑھانے والے، بلکہ نام کے مفتیوں سے زائد علم والا ہو سکتا ہے۔ اور عالم بننے کے لیے عقائد اور فقہ کا علم بنیادی علم ہے۔ اگر کسی کو عقائد اور فقہ کا علم نہیں آتا، اگرچہ دوسرے علوم میں ماہر بھی ہو، درس نظامی کیا ہوا ہو، تب بھی ہرگز وہ عالم نہیں ہے۔ اور جو دوسرے علوم میں ماہر نہ ہو لیکن عقائد اور فقہ کا علم رکھتا ہو تو وہ عالم ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ عالم کسے کہتے ہیں۔ تو اگر اس تعریف کو ذہن میں رکھا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ وہ بالکل عالم ہے، بلکہ علامہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ علم سے نوازا ہے، اور جس نے یہ بہتان باندھا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ عالم نہیں ہے، وہ جاہل ہے، تو جاہل کی تعریف کیا ہے، جاہل کسے کہتے ہیں وہ اس کو معلوم نہیں ہے۔ تو جاہل وہ ہوتا ہے کہ جو ان مسائل کو نہ جانتا ہو جن کا جاننا شرعاً واجب ہے۔ تو اب یہ دعویٰ کرنے والا کیا یہ ثبوت دے سکتا ہے کہ امیر علیہ سنت ان مسائل کو نہیں جانتے کہ جن کا جاننا واجب ہے؟ قطعاً نہیں دے سکتا، یہ بہتان درازیاں ہیں۔ جیسا کہ در مختار کتاب الشہادات جلد 8 صفحہ 199 پر یہ عبارت ہے کہ لا تقبل شہادت الجاہل علی العالم لفسقہ بترک ما یجب تعلمہ شرعاً، یعنی جاہل کی گواہی عالم کے خلاف قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ ان مسائل کو سیکھنے کو چھوڑنے کی وجہ سے فاسق ہے کہ جن کا سیکھنا شرعاً اس پر واجب ہے۔ تو اس در مختار فتاوی شامی کی عبارت سے پتہ چلا کہ جاہل وہ ہوتا ہے جو ان مسائل کو نہ جانتا ہو جن کا شرعاً جاننا واجب ہے۔ اور قبلہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کی نظر فیض سے جو ہے ہزاروں عالم بن چکے ہیں، تو یقیناً وہ بہت بڑے عالم ہیں اور یہ اہل علم جانتے ہیں، اور درس نظامی اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ اب میں کچھ معتبر اکابر علماء کے فتاوی آپ کے سامنے رکھتا ہوں امیر السنت کے حوالے سے۔ یہ شارح بخاری فقیہ اعظم ہند حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ صدر شعبہ افتاء ہیں اور یہ اب تو وفات پا چکے ہیں، جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے، وہ اپنے ایک فتوے کے اندر قبلہ امیر علیہ سنت کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں۔ میں منوان انہی کے الفاظ آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ مولانا محمد الیاس قادری دعوت اسلامی کے بانی، زیدہ مجدہم، انتہائی ذہین، فتین، قوی الحافظہ انسان ہے اور مطالعے کے بے حد شوقین، وسیع المطالعہ بزرگ ہیں۔ عقائد اور احکام کی جزیات اتنے زیادہ ان کو یاد ہیں کہ آج کل کے درس نظامیہ کے فارغ التحصیل اور بہت سے مشہور علماء کو اس کا عشر عشیر بھی محفوظ نہیں۔ صحیح العقیدہ سنی پابند، شرع مجدد اعظم اعلی حضرت قدس سرہ کے مسئلہ کے پابند، انتہائی متقی اور پرہیزگار انسان ہیں۔ انہیں سب وجوہ کی بنا پر اللہ عز و جل نے ان کی باتوں میں تاثیر دی ہے اور ان کے کام میں برکت عطا فرمائی ہے۔ ہزاروں بد مذہب ان کی وجہ سے صحیح العقیدہ سنی ہوئے، لاکھوں لاکھ افراد شریعت کے پابند بنے، جس کی نظیر اس وقت کسی بھی عالم یا پیر کے تلامذہ یا مریدین میں نہیں۔ پگڑی باندھنا سنت ہے، علماء تک نے چھوڑ دیا ہے، پیر صاحبان نے چھوڑ دیا ہے۔ ان کی تبلیغ سے لاکھوں افراد ہرا امامہ باندھنے لگے ہیں، چونکہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرا امامہ باندھا ہے، اس لیے انہوں نے ہرے امامے کو اختیار کیا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ان کی فتوے کی میں نے ایک مختصر عبارت بیان کی ہے، اور یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب دعوت اسلامی والے ہرا امامہ باندھتے تھے، تو اس لیے انہوں نے ہر امامے کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک اور فتوے کے اندر اب تحریر فرماتے ہیں جو فتاوی شارح بخاری جلد سوم صفحہ نمبر 485 پر موجود ہے کہ دعوت اسلامی خالص سنی جماعت صحیح العقیدہ لوگوں کی جماعت ہے۔ اس جماعت کے بانی جناب مولانا محمد الیاس صاحب مدذلہ العالی ہے، عالی سے میں بارہا مل چکا ہوں۔ وہ انتہائی خوش عقیدہ سنی مسلک کے اعلی حضرت کے سختی سے پابند انسان ہیں۔
وہ اپنے مخصوص طریقے سے اجتماعات کے ذریعے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت ہی کی ترویج و اشاعت کرتے ہیں، اس لیے تمام سنی مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کی جماعت میں شریک ہوں، ان کا تعاون کریں، ان کے پروگرام پر عمل کریں۔ جو لوگ اس جماعت پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور اس جماعت، اب سنیے گا توجہ سے، اور اس جماعت سے لوگوں کو الگ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خطا پر ہیں۔ کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں اور کچھ لوگ ذاتی منفعت و اناد کی وجہ سے اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ فتاوی فقیہ ملت، جو کہ فقیہ ملت حضرت علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مصدقہ ہے، اس کے اندر ایک فتویٰ یہ موجود ہے کہ تحریک دعوت اسلامی کے طریقہ کار سے سوائے فائدہ کے سنیت کا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ فریضہ تبلیغ کو انجام دینے کے لیے ضروری نہیں کہ کھلا رد ہی کیا جائے، بلکہ حالات اور مصلحت کے پیش نظر نرمی اور ملائمت کا پہلو قبول حق کے لیے زیادہ معاون و مددگار ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ و ہارون علی نبینا علیہ السلام کو جب فرعون کی طرف تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تو باوجود یہ کہ اس نامراد نے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا، پھر بھی کھلا رد کرنے کے بجائے نرمی اور ملائمت سے سمجھانے کے لیے بات کہی گئی۔ پھر آگے چل کر فرماتے ہیں، لہذا دور حاضر میں جب کہ دیوبندیوں کی تبلیغی جماعت نماز کے آڑ لے کر اپنے عقائد باطلہ کو پھیلا رہی ہے اور سنیت کو زبردست نقصان پہنچا رہی ہے، جیسا کہ سنیت کا درد رکھنے والے افراد پر پوشیدہ نہیں ہے، نیز سنی عوام میں بالخصوص کافی بدعملی پھیلی ہوئی ہے، ان کی اکثر مسجدیں ویران ہیں، راہ سنت سے کافی دوری پائی جا رہی ہے۔ ایسے ماحول میں ایک ایسی تحریک کی ضرورت تھی جو عوام میں پھیلی ہوئی بدعملی کو دور کرے، ویران مسجد کو آباد کرے، لوگوں کو راہ سنت پر چلنے کی تلقین کرے اور ساتھ ہی دیوبندیوں کے پھیلائے ہوئے عقائد باطلہ کی روک تھام کے لیے مذہب اہل سنت و مسلک کے اعلیٰ حضرت کو فروغ دے، اور بحمدہ تعالی تحریک دعوت اسلامی اپنے منفرد طریقہ کار سے اپنے اس مشن میں کافی حد تک کامیاب نظر آتی ہے۔ چنانچہ اپنے دور کے اہل سنت و جماعت کے جید عالم دین عظیم مفتی شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، مولانا الیاس امیر تحریک دعوت اسلامی اتنا عظیم و شان عالمگیر پیمانے پر کام کر رہے ہیں جس کے نتیجہ میں لاکھوں بدعقیدہ سنی صحیح العقیدہ ہو گئے اور لاکھوں شریعت سے بیزار افراد شریعت کے پابند ہو گئے۔ بڑے بڑے لاکھ پتی کروڑ پتی گریجویٹ نے داڑیاں رکھی، امامیں باندھنے لگے، پانچوں وقت باجماعت نمازیں پڑھنے لگے اور دینی باتوں سے دلچسپی لینے لگے، دوسرے لوگوں میں دینی جذبہ پیدا کرنے لگے۔ اور بلا شبہ امیر دعوت اسلامی کے ان کارناموں سے سنیت ہی کو فائدہ پہنچتا ہے، تاہم ضرورت پڑنے پر تحریک دعوت اسلامی کے لوگ دیوبندیوں کا کھلا رد کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے، جیسا کہ خود اپنا ذاتی مشاہدہ ہے اور امیر علیہ سنت کی متعدد تحریر سے بھی ثابت ہے۔ واللہ تعالی